فیر صاحب ویلکم بیک ٹو یو. مجھے حافظ صاحب کو بھی شامل گفتگو کرنے دیجیے گا. حافظ صاحب آپ اس بات سے اگری کرتے ہیں کہ اس ٹائم پر کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے آنے سے سپریم کورٹ کے جو ساری کی ساری ججمنٹس تھی وہ بائنڈنگ تھی, ایک سپیریورٹی تھی, بڑی کلیئر سپیریورٹی تھی, کوئی ڈویژن نہیں تھی, اور ڈویژن نہ ہونے کی وجہ سے عدلیہ بڑی ایک یونائٹڈ فرنٹ کے اوپر ہوتی تھی. اس کی وجہ سے ایگزیکٹو حاوی نہیں ہو پاتا تھا عدلیہ کے اوپر. ڈو یو اگری ود دیٹ؟ بیکاز دوسرا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ 58(2) بھی ہم لوگوں نے پریزیڈنٹ کے لیے ختم کر دیا تھا لیکن اس کے معاملات سنبھال لیے تھے عدلیہ نے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انیکا, ایک تو یہ ہے کہ جب بھی دنیا میں ری ایلوکیشن آف جورسڈکشن جو ہے سپریم کورٹ لیول پہ یا کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی طرف جاتی ہے تو اس سے جو سارے کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن جو ہے وہ نئی کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی طرف چلی جاتی ہے. اور 1920 سے لے کے آج تک 2025 تک جو ہے 105 سال ہو گئے ہیں جہاں کے اوپر آپ کی تقریباً 80 سے زیادہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس بنی ہیں. کسی ایک جگہ یہ ایشو نہیں آیا کہ جی آپ نے سپریم کورٹ کو ڈسمنٹل کر دیا ہے, آپ نے سپریم کورٹ کو سبسروینٹ کر دیا ہے, یا دنیا کے کسی ایک ملک کے کسی جج نے کہا ہو کہ جی میں ریزائن کر رہا ہوں چونکہ سپریم کورٹ جو ہے وہ اب وہ نہیں رہی کہ جس کا میں نے اوتھ لیا تھا. پارلیمنٹ کی ایک کمپیٹنسی ہے, پارلیمنٹ لیجسلیٹ کر سکتی ہے, اور جو لیجسلیشن آپ کے سامنے آئی ہے ری ایلوکیشن آف جورسڈکشن جو ہے, نہ کسی عام آدمی کے انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹس افیکٹ ہوئے, نہ جوڈیشل ریویو ختم. 99.9% آپ کے کیسز جو ہے ہائی کورٹ کے اندر آتے ہیں, تو ہائی کورٹ کے اندر تو آج بھی انٹیکٹ ہے. بینچ تھوڑے ہیں یا زیادہ ہے, اسے اور زیادہ کر دیا جائے, یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے. لیکن ہائی کورٹ کی جو جورسڈکشن ہے جس کے اندر آپ نے جوڈیشل ریویو کرنا ہے وہ تو انٹیکٹ ہے. سپریم کورٹ کے اندر جو جوڈیشل ریویو تھا اس کے ڈائنامکس کچھ اور تھے, وہ ڈائنامکس پیورلی پولیٹیکل تھے. اگر آپ نکالیں نا 184(3) کے اندر جو ہے یہ جب گئے ہیں, پاناما کا کیس دیکھ لیں اس کے اندر 184(3) استعمال آپ نے کیا, ملٹری کورٹس کا کیس دیکھ لیں آپ نے 184(3) استعمال کیا, آپ نے نیب امینڈمنٹس کا کیس دیکھ لیں آپ نے ڈائریکٹ استعمال کیا, آپ نے 63(a) دیکھ لیں, آپ 62(1)(f) دیکھ لیں. تو وہ جو کیسز ہیں وہ تو عام آدمی کے نہیں تھے نا, وہ تو پولیٹیکل کیسز تھے جو آپ نے 184(3) کے اندر ایکسرسائز کی اور آپ نے کر لیا. لہذا یہ کہنا کہ جی سپریم کورٹ سبسروینٹ ہو گئی ہے, اگر یہی بات ہے تو پھر جو دنیا بھر کے اندر آپ نے یہ سارا ماڈل یا فارمولا چلایا ہوا ہے, اور پاکستان سے 2006 کے اندر بار ایسوسیشنز کیا, اس کے بعد پولیٹیکل پارٹیز چیز پہ ایگری تھی کہ جناب اس ملک میں کانسٹیٹیوشنل کورٹ بننی چاہیے, چاہے اس کی بہت ساری ریزن تھی. اس کے اندر چارٹر آف ڈیموکریسی کی بات کر رہے ہیں آپ, وہی میں نے کہا نا, اس کے اندر ایک جوڈیشل ایکٹیویزم بھی تھا. مجھے یہ بتا دیجیے گا, چلیے فار ایگزامپل ٹھیک ہے, چلے کوئی سبسروینٹ نہیں ہوئی, کوئی پرابلم نہیں ہوا, کوئی ایشو نہیں ہوا, لیکن جن ججز کے اس ٹائم پر استعفے آ رہے ہیں ان میں سے بہت سارے ججز وہ بھی ہیں جن کو عمران خان صاحب کے زمانے میں کے اندر بھی سراہا جاتا تھا کہ وہ ایسے فیصلے لے رہے ہیں جو ایگزیکٹو فیصلے لیتی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ صرف پولیٹیکل دھونس دھاندلی کے بیسس کے اوپر وہ فیصلے لیتی ہے, ان کو کاؤنٹر کرتے تھے. سو کیا از دس اے لاس فار جوڈیشری اور ناٹ؟ نہیں, ایسی چیز نہیں ہے. چونکہ انیکا یہ ہے کہ ہم نے جو ججز ہیں ان کو اسپیسیفائی کر دی ہے. اب یہ دو یہ ہیں, 3-4 اور ججز ہیں. ہم نے صرف یہ کہہ دیا ہے کہ پاکستان کے اندر جو ٹاپ لیول پہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری جو ہے یا کسٹوڈین آف دی کانسٹیٹیوشن یہ صرف یہی 4-5 ججز ہیں. اور اگر ان 4-5 جو ججز گئے ہیں, اگر آپ ان کی میرٹ بیس اپوائنٹمنٹس دیکھ لیں تو آیا جو جوڈیشل کمیشن کے اندر ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں, 2 نے ریزائن کیا, ایک اس وقت موجودہ چیف جسٹس ہے. اب تینوں ایک ہی چیمبرز میں تھے, تینوں ججز بنے, اور تینوں جو ہیں اپنے اپنے ہائی کورٹس کے چیف جسٹسز بنے, تینوں سپریم کورٹ کے اندر آئے ہیں. اب ان کا آپس کے اندر جس لیول کا رشتہ تھا, یہ ساری چیزیں آپ کہنا چاہ رہے ہیں اجارہ داری تھی؟ نہیں, تو آپ کو نظر آئے گا نا جی, آپ کی نظر دیکھیں کہ کیا اس طرح کبھی ہوا ہے دنیا کے کسی اور ملک کے اندر. دیکھ لینا کہ جس طرح آپ کے سامنے یہ ججز کا پروسیس ہے یا ایلیویشن جس طرح آتی ہے وہ کبھی اس طرح ہوا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ کیا جج جو ہے اس کا یہ کام ہے کہ جی ابھی اس کے پاس وہ فیصلہ آیا ہی نہیں ہے, اس نے وہ چیز دیکھی نہیں ہے, اور ایک پارلیمنٹ نے ایک لا پاس کیا ہے یا پارلیمنٹ نے امینڈمنٹ کی ہے, آپ نے یہ کام کیا ہے کہ اس کے اوپر آبزرویشن دے دی ہے. اب آرٹیکل 10A کہا گیا آپ نہیں. اور دوسرا میں ایک چیز آپ سے کہوں گا کہ آپ نے ریزائن کر دی ہے فار دا سیک آف آرگومنٹ کہ آپ نے ریزائن کر دی ہے, لیکن اس کے اندر جو جسٹیفیکیشن آپ نے دی ہے میرا خیال یہ ہے کہ وہ ایز اے سپریم کورٹ کے جج کے منصب کے مطابق نہیں ہے, چونکہ آپ بغیر سنے ہوئے آپ فیصلہ کر نہیں سکتے. یہ obviously آپ کی اوپینین, آپ کی آواز میں کچھ ڈسٹورشن ہے حافظ صاحب. جی میں کہہ رہا ہوں کہ اس طرح سے یہ کہہ دینا, اس وقت پاکستان کی سپریم کورٹ کے اندر 24 جج ہے. اب 24 میں سے 2 ججز نے یہ کہا ہے کہ یہ جو ترمیم ہے, یہ ترمیم جو ہے یہ اس سے سپریم کورٹ ڈسمنٹل ہوئی ہے,
اور یہ آپ نے سپریشن آف پاور کا ملک کا چیف جسٹس جو ہے وہ کہتا ہے کہ اس سے کانسیپٹ خراب نہیں ہوا، اور وہ پرسوں جو ہوا ہے جو چیف جسٹس فیڈرل شریعت کورٹ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا اوتھ ہے اس میں وہ بیٹھے ہوئے تھے. اب اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی تم فیصلہ یہ کرو کہ جی یہ چیزیں جو ہیں فل کورٹ کے اندر جائیں. وہ کہتا ہے میں نے فیصلہ نہیں کرنا کہ فل کورٹ کے اندر جائیں چونکہ میرا اختیار ہی نہیں ہے اس چیز کے اندر. تو کیا چیزیں جو آپ کے پارلیمنٹ نے آپ کو اختیار دیا نہیں ہے، آپ اس کو اختیار کو استعمال کر کے جو ہے آپ چاہتے کیا ہیں؟ آپ یہ چاہتے ہیں کہ جی جو ہم کہیں وہ فیصلہ ہے. اور جن دو ججز کی یہ بار بار بات کر رہے ہیں، کیا انہوں نے ہمیشہ پارلیمنٹ کی سپرامیسی پہ بات نہیں کی؟ انہوں نے پارلیمنٹ کی لیجسلیٹو کمپیٹنسی پہ بات نہیں کی؟ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ پارلیمنٹ کا کام ہے چیزوں کو بنانا، ہمارا کام ری رائٹنگ آف دا کانسٹیٹیوشن یا ریڈنگ انٹو دا کانسٹیٹیوشن نہیں ہے؟ اگر یہ ساری چیزیں، اب ہائی کورٹس جو ہے تقریباً 100 سے زیادہ ہائی کورٹ کے ججز ہیں، انیکا ایک کے علاوہ جو ہے آپ کے سامنے کوئی نہیں ہے. تو کیا آپ دوسرے ججز جو اندر بیٹھے ہوئے ہیں آپ کیا انہیں ڈسکریڈٹ کرنا چاہ رہے ہیں؟ یا کانسٹیٹیوشن بینچ بنا بھی تو آپ نے تو ایک سال چلنے ہی نہیں دیا انہیں، نہ ان ججز صاحبان نے ان کی اتھارٹی کو ایکسپٹ کیا. بار بار لیٹر جا رہے ہیں چیف جسٹس کو کنٹینٹ کی جا رہی ہے، دوسرے ججز کو کیا جا رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کانڈکٹ کا ایشو ہے، کانسٹیٹیوشن یا لا کا اتنا ایشو نہیں ہے. تھینک یو ویری مچ بوتھ جینٹلمین فار دا پروگرام. لیکن ایک بات تو طے پا گئی جو میں ابتدائیے میں کہہ رہی تھی کہ لائرز بھی اس چیز کے اوپر کافی ڈیوائیڈڈ نظر آ رہے ہیں، وہ ایٹ لیسٹ ثابت ہو گیا ہے. اب اس کے اوپر دو آرا ہے، کون سی رائے الٹیمیٹلی حاوی ہوگی وکلاء میں بھی اور الٹیمیٹلی جوڈیشری میں بھی، یہ اب دیکھنے والی چیز ہے. کیونکہ 27ویں کے بعد ابھی 28ویں آئینی ترمیم آئے گی، اس کے بعد بھی اسی طرح کی کچھ ڈسکشنز ہو رہی ہوں گی، وہ کسی اور معاملات پر ہوگی، لیکن ڈسکشنز کا جو ایم اور فلو ہوگا وہ سم تھنگ سملر ہی ہوگا.